رب العالمین نے فرمایا صبر اور صلات کے ذریعہ مدد طلب کرو. اگر تم پریشان ہو نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے سکون ملے گا، خوشی ملے گی. اللہ رب العالمین تم کو سکون، جتنا سکون تم کو نماز کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ذریعہ ملے گا، اس کے جولا تم کو دنیا جہان میں کہیں پر بھی تم کو نماز کے علاوہ، نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر تمہیں اور کہیں سکون نہیں مل سکتا. اپنے محبوبہ کے پاس، اپنے معشوقہ کے پاس کہیں بھی جا کر کے اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر کو جھکا کر. اور بندہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے رب سے؟ جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے. حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سب سے سامنے ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین اس کے پریشانیوں کے درگزر کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو اس سے دور کرے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن یہ چیز بہت بڑی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھی، فتاب علیہ اور توبہ کیا. اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا سرزد ہوئی، جو غلطیاں ان سے ہوئی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور اعتراف کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی. اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف فرمایا. ابلیس کی طرح اکڑ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بنا تکبر نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ الہ العالمین مجھ سے گناہ سرزد ہوئی،
الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا کلمات سیکھی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھی اور اللہ رب العالمین سے توبہ کیا۔ تو وہ کیا کلمات تھے؟ وہ کلمات حضرت سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ہی ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب، ربنا ظلمنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر آج تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی گناہوں کو معاف فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ ایک ضعیف روایت لوگ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس جیسے کوئی کلمات تھی جن کو پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگی۔ یہ نہایت سخت اور ضعیف روایت ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، اور گمراہ کن عقائد لوگوں کا منہج ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر میرے پاس سے اگر تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو تم اس کی اتباع کرو، اس ہدایت کی اتباع کرو، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور اس پر کوئی غم نہ کرو، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور خوف زدہ نہ ہو۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، میری ہدایت پہنچنے کی، اس کی تابع داری کرنے والوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ یہاں بیان کیا جنت سے نکل جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، اور نکال دینے کے بعد فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری جو ہدایت تم تک پہنچائی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، قرآن کے ذریعہ جو تم کو ہدایت دیا جائے گا، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرنا، تب تم جنت میں دوبارہ جانے کے مستحق بنو گے۔ اس کی جو تمہارے پاس انبیاء آئے، کتابیں نازل ہو، جو کچھ میں تمہاری طرف سے نازل کر کے بھیجوں گا، تم اس کی اتباع کرو۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اس کا اتباع کریں گے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، وہ لوگ برباد نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈریں گے، یعنی اس چیز کو بیان کیا گیا کہ میری اتباع کرنا واجب ہے، جو میں نے تم کو بیان کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ رب العالمین جو بھیج رہا ہے اس کی اتباع کرو، تب جنت کے مستحق بنو گے، نہیں تو پھر گمراہ ہو گئے۔ اس لیے کہ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی چیز، انبیاء علیہ السلام کے باتوں کو، اطاعت کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے اطاعت کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کو چھوڑ کر، والذین کفروا، جو لوگ کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے، اصحاب النار، جہنم والے، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ آگے اللہ رب العالمین ان قصہ کو ختم کرنے کے بعد آگے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہماری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ،
میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے خطاب کیا بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ یہ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو اولاد تھے۔ ایک اولاد تھے اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام سے تھے، اور دوسری اولاد اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے تھے۔ تو اسحاق علیہ السلام کی قوم سے جو آنے والے تھے وہ بہت سارے انبیاء ہیں اس میں، جس میں اسحاق علیہ السلام کے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی وجہ سے ان کو مخاطب کر کے ارشاد کیا جا رہا، کہا جا رہا ہے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے قوم کو، یعقوب علیہ السلام کے آباد آنے والے جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، جتنے لوگ آئے، ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے در سے نکلنے والے جتنے اولاد، جتنے نسل پھیلی، ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور بہت سارے یوسف علیہ السلام آئے، اس سے تمام انبیاء و رسول پیدا کیے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام ان میں ایک نبی تھے، 11 بیٹے تھے، اور الگ سب لوگ وہی اسرائیل تھے جو لوگ یہود کہلاتے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام دوسرے اولاد سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی آئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی قوم سے بہت سارے نبی آئے بنی اسرائیل میں، وہ بنی اسرائیل کے نبی کہلائے۔ اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی آئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اعتراض اسی لیے کیا تھا کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے، اپنی کتاب میں، تورات میں، انجیل میں ان چیزوں کو معلوم تھا کہ ہمارے درمیان ایک نبی آنے والا ہے جس کی میں اتباع کروں گا، پیروی کروں گا۔ لیکن وہ لوگ جب سنے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اوپر ترجیح دیا کہ ہمارے قوم، ہمارے نسل سے بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بلکہ ان کے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے آئے، اس وجہ سے ان کی اتباع نہیں کی، اس کی پیروی نہیں کی۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، واوفوا بعہدی، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وایایا فارہبون، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ بیان کیا، اس چیز کو بتایا۔ اسی طرح طرز کلام کو اسی طرح ادا کیا گیا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی ہمارے شکر گزار بندے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جنہیں ہم نے ایک عالمگیر طوفان سے بچا لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کون سی نعمت کو یاد کرنے کا، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے پاس نبی بھیجے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی طرف ان کی باتوں کو سنو، ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی۔ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تم پر، تمہاری کتاب کی تصدیق پر نازل فرمائی، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، وَإِيَّایَ فَارْتَقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا؟ وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ اللہ
یہ سچ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الہی تو گواہ رہا، اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان چیزوں پر ایمان لاؤ اور اس کی تصدیق کرو اور پہلے کافر نہ ہو جاؤ، یعنی جان بوجھ کر جو کچھ تمہاری کتاب میں نازل کیا گیا ہے اس کو پڑھ کر سمجھ کر پھر بھی کفر کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری طرف نازل کیا گیا، انبیاء کو بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئی، اس میں اطاعت کو بجا لانے اور منہیات سے روکا گیا، اس کو جان بوجھ کر پھر اس سے دوری اختیار کیوں کر لیے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہماری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ یعنی اس سے مراد ہے جو لوگ اس علم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس علم کا کتنے فوائد ہیں، تم اس کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر اس کو پڑھ کر اس سے پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس کا مرتبہ تو بہت ہی اونچا ہے، اس سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا اس کے ذریعہ سے روکا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم اس کو جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہودیوں کی اس بد خصلت کو بیان کیا، ان پر تنبیہ کی، جاری کی کہ وہ جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حق کو، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کلام کو، سچ بات کو چھوڑ کر جھوٹ کو پھیلاتے ہوئے، جھوٹ کو عام کرتے ہوئے، جھوٹ کے طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے، اس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا، روکا۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو مت چھپاؤ۔ وہ لوگ حق کو چھپا لیتے تھے، جیسا کہ انہوں نے تورات انجیل کو رد و بدل کیا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے نازل کردہ کتابوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل کردہ کتابوں کو الٹ پھیر کیا اور اس میں رد و بدل کر دیا۔ تو وہی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا تم جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہوئے اس بات کو چھپائے گا اس کو دوہنا گناہ ملے گا، اس کو جہنم کے اندر زیادہ گناہ ملے گا بنسبت جو لوگ جاہل ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس بنا پر وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر علم حاصل ہے، علم رکھتے ہوئے بھی گناہ کی طرف مائل ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کا زیادہ گناہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، بیان کیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز کو نہ چھوڑو۔ یعنی اس وقت بھی نماز آ چکا تھا اور نماز اس وقت بھی امت میں فرض کیا ہوا تھا کہ نماز قائم کرنا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ رب العالمین کے مال کو خرچ کرنا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، جو لوگ نیک کاموں میں ملوث ہے، جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یا کچھ عبادت وغیرہ میں مشغول ہے، تو تم بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم بھی ان لوگوں کی طرح عبادت کرو اور اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل ان کا لقب تھا، بیان کیا کہ وہ کتنے پرہیزگار تھے، کتنے متقی تھے، تو تم اس کے طرح ہو جاؤ۔ ان کی مثال بیان کیا کہ اس کے طرح ہونے کی کوشش کرو، ان کی طرف بنو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا باپ اگر عالم رہتا ہے
تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی اپنے اس جیسا عالمیت کو اختیار کرو. یا پھر کسی کا باپ بزنس مین رہتا ہے تو اس کو بھی بولا جاتا ہے کہ تم اس کے اپنے باپ کو دیکھ کر کے بزنس کی طرح کام کیا کرنا شروع کرو. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد کو بیان کیا کہ تمہارے باپ کتنے متقی تھے, کتنے پرہیزگار تھے, ان کو دیکھو اور دیکھ کر اس طرح علم و توجہ کی طرف عبادت میں مشغول ہو اور عبادت کرو. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ رب العالمین نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو. دیکھیے پیچھے چیز اللہ رب العالمین نے حالانکہ بنی اسرائیل کو کہا, لیکن علماء کرام نے اس کے بعد فرمایا کہ تمام امتوں میں پھر یہ بات امت محمدیہ میں بھی اس چیز کو رکھا گیا کہ نماز قائم کرنا ہے ہر شخص کو. اس سے استدلال کیا کہ بنی اسرائیل کو تو کہا لیکن امت محمدیہ کو بھی کہا گیا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اتامرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو, وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتابوں کی تلاوت کرتے ہو, مطالعہ کرتے ہو. افلا تعقلون کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے, سمجھ نہیں رکھتے. کیا بیان کیا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو, یعنی علماء کرام جو وعظ و نصیحت کرتے ہیں, جو لوگوں کو اللہ کے طرف بھلاتے ہیں, گامزن کرتے ہیں سیدھے راستے پر, عوام کو گامزن کرتے ہیں, بلاتے ہیں, ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا بالبر بھلائی کی طرف بلاتے ہو, وتنسون انفسکم اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو. یعنی لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود بھلائی کے کام سے دور رہتے ہو, عبادت وغیرہ سے دور رہتے ہو, لوگوں کو شرک وغیرہ سے روکتے ہو لیکن خود تعویذ گنڈا بنا بنا کر کے لوگوں کو دیتے ہو, لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو لیکن اپنے خود گناہ کاری, زناکاری, بدکاری, جوا کاری, حرام خوری کے مال میں ملوث ہو. تو اس سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نفس کو بھلا بیٹھے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو, تتلون الکتاب تلاوت کرتے ہو, اس کو سمجھتے ہو, غور و فکر کرتے ہو, پڑھتے ہو, وعظ و نصیحت کو اس سے نکالتے ہو, سمجھتے ہو. افلا تعقلون کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے. تو یہاں بیان کرنا, یہاں جو بیان کیا گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا, حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جو لوگ علماء کرام ہیں, ایک حدیث میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہوں. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا تم اس درجہ تک پہنچ چکے ہو کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہم پہنچ چکے ہیں, کیوں نہیں, ہم کر سکتے ہیں واعظ و نصیحت. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ان 3 آیتوں کو پڑھ چکے ہو, 3 آیتوں پر پڑھ کر اس پر عمل کر چکے ہو. 3 آیت کیا ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کہ اتامرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم اور خود اپنے نفس کو بھلا دیتے ہو, وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون اور خود کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو, کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے. اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم زبان سے وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے, جو تم خود نہیں کرتے دوسرے زبان سے وہ بات کیوں کہتے ہو. یعنی پہلے خود اس پر عمل کرو پھر لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ. اور اسی طرح تیسری آیت حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, یعنی میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا, میرا ارادہ صرف اپنی طاقت بھر اصلاح کرنا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی, اس سے شعیب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو روکا, منع کیا. تو وہی چیز شعیب علیہ السلام بیان کر رہے. شعیب علیہ السلام نے بیان کیا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو, تو لوگوں کو اس کی طرف بلایا. حالانکہ لیکن یہاں پر ایک چیز ہے,
کہ اگر خود کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا ہے تو کیا وہ دوسروں کو بھی بھلائی کا کام کرنے کا حکم نہیں دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دے گا اور تو اس کو اور خود بھی عمل نہیں کرے گا تو اس کو دوگنا گناہ ملے گا، اور اگر بھلائی کا لوگوں کو حکم دے گا اور خود نہیں کرے گا تو کم سے کم ایک چیز سے بچے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم پہنچا دو کوئی بھی چیز، اگر تمہارے پاس ایک آیت ہی اگر تمہارے پاس پہنچی ہے تو لوگوں کو بتلاؤ، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو، بتلاؤ، اس کے طرف بلاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ مدد طلب کرو، مدد طلب کرو بالصبر والصلاة، صبر کے ذریعہ اور صلاۃ کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف مائل ہونے کے لیے سب سے نیک لوگوں کی خصلت ہی یہی ہے کہ وہ صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہر نیک لوگوں کا یہی رویہ ہے، ان کو سکون ملتا ہے صبر کرنے سے اور نماز قائم کرنے سے۔ صبر کا مفہوم دیکھیے، صبر کہتے کس کو ہے؟ صبر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، فرائض بجا لاؤ اور نماز ادا کرتے رہو۔ روزہ رکھنا بھی صبر ہے، فرائض کو بجا لانا یعنی گناہ کے کاموں کو چھوڑنا، یہ صبر ہے۔ انسان کا رجحان میلان ہوتا ہے، اس کی من پسندیدہ چیز اس کو جو لبھاؤ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے روکا ہے، اس سے وہ رک رہا ہے، صبر کر رہا ہے ان چیزوں پر۔ اور روزہ جو فرض کیا گیا ہے، روزہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ وہ کس طرح؟ انسان کو بھوک لگتا ہے لیکن انسان اس پر صبر کر رہا ہے، اپنے اندر کھانے پینے کی چیزوں کو ڈال نہیں رہا، اللہ رب العالمین کے اطاعت کو بجا لاتے ہوئے اپنے جسم کو صبر کی طرف لے جا رہا ہے اور عبادت میں ملوث کر رہا ہے اور صبر کر رہا ہے۔ تو یہی چیز صبر ہے، اپنے آپ کو کسی گناہ کے کاموں سے بچا کر اللہ رب العالمین کے اطاعت کے حوالے کر دینا، یہی چیز صبر ہے۔ اور دوسرا صبر بھی ہے ایک یہ کہ انسان کسی پریشانی وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو جو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ دو چیز صبر ہے۔ تو یہی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا صبر اور صلاۃ کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ اگر تم پریشان ہو نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے سکون ملے گا، خوشی ملے گی، اللہ رب العالمین تم کو سکون، جتنا سکون تم کو نماز کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ذریعہ ملے گا، اس کے علاوہ تم کو دنیا جہان میں کہیں پر بھی تم کو نماز کے علاوہ، نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر تمہیں اور کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ اپنے محبوبہ کے پاس، اپنے معشوقہ کے پاس کہیں بھی جا کر کے اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر کو جھکا کر۔ اور بندہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے رب سے؟ جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سب سے سامنے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے پریشانیوں کے درگزر کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو اس سے دور کرے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن یہ چیز بہت بڑی ہے، ہر کوئی شخص اس چیز کو نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ چیز بہت بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وہ لوگ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہی لوگ صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہی لوگ جس کو اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین سے ڈرے گا تبھی اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا، ورنہ وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف اگر اس کے دلوں میں پیدا ہوگا تب وہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرے گا۔ اور نماز کا یہاں پر خصوصی طور پر دو جگہ ارشاد ہوا کہ نماز قائم کرو۔ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرتے تھے اس طرح کہ اپنی زندگی میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، مرتے دم تک الصلاۃ الصلاۃ کہتے گئے۔ اور تو اور نماز کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، احسان کیا کہ ان کے بندوں، ان کے
اولاد جو آنے والی نسل ہے ان کی امتوں پر تہجد کی نماز فرض نہیں کی. تہجد کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی پریشانی میں ہوتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر جنگ بیان کرتے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں گئے, سب لوگ رات کے وقت سو رہے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں مشغول تھے, پوری رات نماز قائم کر رہے تھے. اللہ رب العالمین سے رو رو کر گڑ گڑا کر نماز میں قائم تھے, سجدے میں جاتے تھے, روتے تھے, رکوع کرتے تھے, روتے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے ہماری امت کو گناہوں سے بچائے. اپنے امت کے لیے اتنے کچھ کر کے اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیا. لیکن آج ہم نماز 5 وقت کی نماز 10 منٹ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ, اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں, نماز کی کوئی فکر نہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں, وانہم الیہ راجعون, اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, اس چیز پر اعتماد رکھتے ہیں, ان چیز پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے. یہاں یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور ان کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہم مریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہم کو دنیا کے اندر جو صبر کرنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے, ہمارے لیے دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. سجن المومن, سجن قید خانہ, و جنت الکافر, اور کافروں کے لیے جنت ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. تو یہ نماز قائم کرنے سے, اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز ہے جو برائی سے, بے حیائی سے اور غلط کاموں سے, ہر چیزوں سے روکتی ہے اور اس سے دور کرتی ہے. نماز قائم کرنے سے آٹومیٹکلی انسان برائی سے, تمام قسم کے منہیات سے, اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ گناہوں سے دور رہے گا انسان آٹومیٹکلی, اور ان چیزوں سے بچے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح راستے پر چلائے, عبادت کی طرف گامزن کرے اور برائی سے, منہیات سے بچائے اور نیک راستے پر گامزن کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے, سیدھے راستے پر چلائے اور ہمیں راستے کی رہنمائی کرے, اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جنت کے راستوں کے طرف ہماری رہنمائی کرے اور جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.